بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ پچھلے چند دنوں سے سردی انتہائی زیادہ ہو گئی تھی اور درجہ حرارت دن بدن گرتا جا رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اگر چند روز اور یہی روٹین رہی تو درجہ حرارت 0 سینٹی گریڈ پر آ جائے گا۔ سارا دن دھند کی وجہ سے ٹریفک دن میں بھی ہیڈ لائٹس جلا کر چلتی تھی۔ سورج دیکھے ہوئے آج چوتھا روز تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچتے پہنچتے میری وردی پر کئی جگہ پانی کے قطرے پھسل رہے تھے۔ میں نے منہ اور ناک کو مفلر کے ذریعے اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا اور ہاتھوں پر چمڑے کے دستانے چڑھا رکھے تھے۔ اپنے دفتر میں پہنچے مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ کمرے کی پرسکون فضا میں ٹیلی فون کی کرخت آواز ابھری۔ میں نے ریسیور اٹھا کر اپنے محسوس لہجے میں کہا، یس انسپکٹر جان سپیکنگ۔ دوسری طرف سے کوئی اجنبی بول رہا تھا، انسپکٹر صاحب یہاں 2 قتل ہو گئے ہیں، آپ فوراً پہنچیے۔ قتل کے بارے میں سن کر میں چونک پڑا۔ پھر میں نے تیز لہجے میں پوچھا، کون قتل ہوا ہے اور تم کہاں سے بات کر رہے ہو؟ سر میکلو روڈ اور آنس بگ بستی کے درمیان جو کھیت ہیں، دونوں ڈیڈ باڈیز وہاں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ میں نے بھی ریسیور رکھا، اپنی کیپ اٹھائی اور 2 حوالہ داروں کو ساتھ لے کر پولیس جیپ میں میکلو روڈ کی طرف جانے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر تو یہ کسی نے مزاق کیا ہے تو انتہائی بیہودہ مزاق کیا ہے، اور اگر حقیقتاً 2 قتل ہوئے ہیں تو پھر ایسے قہر آلود موسم میں ہم پولیس والوں کے لیے کافی مشکل پیدا ہو جاتی۔ طرح کے خیالات میں الجھا ہوا میں میکلو روڈ پہنچ گیا۔ صرف چند ایک دکانیں کھلی تھی، باقی سب کی سب بند تھی۔ کھیتوں پر بری طرح دھند چھائی ہوئی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کھیتوں کے درمیان میں سے ایک پگڈنڈی ہوتی ہوئی آفس بستی تک جاتی تھی اور دونوں اطراف کپاس کے کھیت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے دونوں سپاہیوں کے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور پگڈنڈی سے ہوتے ہوئے کھیتوں میں داخل ہو گیا۔ دھند کچھ اس قدر پھیلی ہوئی تھی کہ چند قدم کی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد میں نے پاؤں کی جانب نگاہ دوڑائی۔ میرے بوٹ اور پینٹ پانی میں بری طرح بھیگ چکے تھے۔ جب چلتے چلتے ہم کھیتوں کے درمیان پہنچے تو بے اختیار ہمارے قدم رک گئے، کیونکہ وہاں ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش کو دیکھ کر میری سوراخ رسانی والی حس لمحوں میں بھڑک اٹھی۔ میں فوراً آگے بڑھ کر لاش کا جائزہ لینے لگا۔ تقریباً 16-17 سالہ نوجوان، وہ پہلو کے بھل میں پڑا تھا اور اس کی ٹانگیں پگڈنڈی میں بڑی تھی اور اس کے پیروں کے پاس ہی نیلے رنگ کا ایک دوپٹہ پڑا تھا۔ اس کے منہ سے خون نکل کر زمین میں جذب ہو گیا تھا۔ دوپٹہ دیکھ کر میرے ذہن میں فوراً کسی لڑکی کا خیال آیا۔ اس کا مطلب تھا دوسری لاش کسی لڑکی کی ہوگی۔ میں نے دونوں سپاہیوں کو اشارہ کیا اور کہا، تم دونوں کھیتوں میں ادھر ادھر دیکھو، یہاں ایک لاش اور ہوگی، اور وہ حرکت میں آ گئے۔ میں خود اس نوجوان کی لاش کو دیکھنے لگا۔ اس کے جسم پر کسی قسم کا زخم نہیں تھا۔ اسے ایک بات واضح ہوتی تھی کہ اسے کوئی اندرونی چوٹ آئی ہے۔ رات سردی میں پڑے رہنے کی وجہ سے لاش بالکل اکڑ چکی تھی۔ پھر لاش سے چند قدم اگلی طرف جم نے مجھے آواز دی، سر یہاں ایک لڑکی کی لاش موجود ہے۔ میں فوراً اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں دائیں طرف کھیت میں واقعی ہی ایک لڑکی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہاں پر کپاس کے پودے جڑوں سے ٹوٹے پڑے تھے اور ان کے درمیان لڑکی کی لاش پشت کے بل پڑی تھی۔ میں نے جم سے کہا، تم جاؤ گاڑی میں سے وائرلیس کے ذریعے ایمبولینس اور دوسرے عملے کو بلا لاؤ فوراً، اور وہ روانہ ہو گیا۔ اب میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ کوئی بستی والا صبح ہی صبح یہاں سے گزرا ہوگا۔ اس نے یہ لاشیں دیکھی اور مجھے اطلاع کر دی۔ لڑکی کی لاش اس بری حالت میں تھی کہ دیکھ کر دل پر دہشت طاری ہو رہی تھی۔ لڑکی زیادہ سے زیادہ 20 برس کی تھی۔ مجرم نے اس کے گریبان پھاڑ ڈالا تھا۔ اس کی قمیض کی دھجیاں بکھری ہوئی تھی اور سینہ بالکل درمیان سے پھٹا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی درندے نے اس کے سینے میں پنجے گاڑ کر سینے کو چیر دیا ہو۔ اس کے جسم پر خون کے لوتھڑے نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں خوفناک انداز میں کھلی ہوئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے مرنے سے پہلے اس نے کوئی انتہائی خوفناک چیز دیکھی ہو۔ خون اس کے جسم پر جم چکا تھا، لیکن میں نے ایک خاص بات نوٹ کی کہ جس حساب سے اس کے سینے پر گاؤ نظر آ رہا تھا، اس حساب سے خون نہیں بہا تھا۔
پھر تقریباً 20 منٹ بعد ایمبولینس اور پولیس کا دوسرا عملہ آ پہنچا۔ پھر تقریباً پونے گھنٹے ہماری تحقیقات اس نتیجے پر پہنچی کہ قاتل پہلے ہی کھیتوں کے درمیان چھپا بیٹھا تھا۔ پھر وہ جیسے ہی دونوں مقتول وہاں سے گزرے، قاتل ان کے پیچھے ہو لیا۔ شاید آخت سن کر نوجوان پلٹا ہوگا، اسی وقت قاتل نے لڑکے کے سینے پر ضرب لگائی اور غالباً اس کا دل پھٹا اور وہ مر گیا، جبکہ لڑکی چیختی ہوئی بستی کی جانب دوڑی ہوگی، لیکن قاتل نے چند قدموں پر اسے جا لیا اور اٹھا کر ایک جانب کھیت میں پھینکا، اور شاید 10 درزازی کے درمیان لڑکی کی قمیض پھٹی ہوگی۔ پھر قاتل نے لڑکی کے سینے پر حملہ کیا اور کوئی ایسا ہتھیار استعمال کیا کہ یوں محسوس ہوا جیسے کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں بلکہ کسی حیوان کا ہو، اور پھر خود فرار ہو گیا۔ پھر لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر کے میں واپس پولیس اسٹیشن آ گیا۔ صبح ہی 2 لاشیں دیکھنے کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ آفس میں بیٹھتے ہی میں نے ہاٹ کافی طلب کی۔ میں کافی پی رہا تھا، اسی وقت انسپیکٹر جیمز براڈ اندر داخل ہوا اور اپنی عادت کے مطابق مسکرا کر بولا، ہائے جان پیٹر، چوری چوری کافی پی جا رہی ہے۔ وہ کرسی سنبھالتے ہوئے میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور ایک کپ کافی اور طلب کی۔ پھر میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، سناؤ 3 چھٹیاں کیسے اور کہاں گزری؟ جیمز نے منہ بناتے ہوئے کہا، بیگم کی جوتیاں کھاتے ہوئے، بچوں کے درمیان، بہرحال تم سناؤ، بڑے پر اسرار کیس حل کرتے پھر رہے ہو۔ میں نے کیا کیس حل کرنے ہیں یار، تمہارے بغیر کچھ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب میں آ گیا ہوں، دونوں مل کر کیس اسٹڈی کریں گے۔ پھر وہ کافی پی کر کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر اپنے آفس چلا گیا۔ تقریباً 1 بجے ایک خوش پوش ادیر عمر کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے پروکار انداز میں مجھ سے ہاتھ ملایا، پھر کرسی گھسیٹ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ میں نے اپنی ڈیوٹی کے مطابق بڑے اخلاق سے پوچھا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے ایک نظر ٹیبل پر موجود میری نیم پلیٹ پر ڈالی، پھر ذرا ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مسٹر جان، میرا نام جارج سمتھ ہے، میکرو روڈ پر میرا بنگلہ ہے اور جارج گولڈ اینڈ کا میں مالک ہوں۔ میں نے خوش اخلاقی سے کہا، جی ہاں، میں نے آپ کا کافی نام سنا ہے، فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ مسٹر جارج، کل رات میری جوان بیٹی اور بیٹا لاپتہ ہے، میں چاہتا ہوں اب فوراً ایکشن لیں۔ جوان بیٹی اور بیٹا، میں سر جارج کے الفاظ پر چونک پڑا۔ سر جارج، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ لاپتہ ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی عزیز رشتہ دار کے گھر پر گئے ہوں۔ نہیں، ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے، صرف ایک ہی کزن ہے، یعنی کہ میرے بچوں کا دور کا انکل۔ جب وہ رات کو گھر سے نکلے تھے تو میں سمجھا تھا کہ وہ اپنے انکل کے پاس گئے ہوں گے، لیکن صبح جب میں نے فون کر کے پوچھا تو مجھے پتا چلا کہ وہ اپنے انکل کے پاس نہیں گئے۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے کہا، سر جارج، آپ کے وہ کزن کہاں رہتے ہیں؟ دراصل وہ ایک معمولی سا آدمی ہے، کوئی بڑے کاروبار کا مالک نہیں، اس لیے وہ مزدوروں کی بستی آنس بک میں رہتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر چونک پڑا، لیکن میں نے اپنے چہرے پر کوئی تاثرات ظاہر نہیں ہونے دیے۔ اس کی بیٹی اور بیٹا گم تھے اور ہمیں ایک لڑکی اور لڑکے کی لاشیں ملی تھی۔ مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ قتل ہونے والے سرجاج کے ہی بچے ہیں، کیونکہ وہ لاشیں میکلو روڈ اور آنس بک کے درمیان موجود کھیتوں میں ہی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، سر جارج، کیا بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے بچے گھر چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ سر جارج تو پہلے کھچکچائے، پھر کہنے لگے، دراصل میری دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے بچے یہ نہیں چاہتے تھے۔ وہ میری دوسری شادی کے سخت خلاف تھے، لیکن جب سے ان کی ماں میری مرضی کے بغیر یہاں آئی اور ان کی جو میری پہلی بیوی تھی وہ مری، تب سے مجھے تنہائی کا شدت سے احساس ہوتا تھا۔ میں نے ان کی مرضی کے خلاف کل کورٹ میرج کی اور اپنی بیوی کو لے کر گھر آ گیا۔ رات کو ہماری کافی تکرار ہوئی۔ میں نے غصے میں آ کر کہا کہ یہ میرا گھر ہے، اگر یہاں رہنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر تقریباً رات کے 10 بجے وہ گھر سے نکل گئے۔ مجھے یقین تھا کہ دوبارہ وہ واپس آئیں گے، یا پھر وہ زیادہ سے زیادہ آنس بک میں اپنے انکل کے پاس گئے ہوں گے، لیکن صبح پتا چلا کہ وہ وہاں نہیں گئے تو میری پریشانی بڑھ گئی۔ سو میں آپ کے پاس چلا آیا۔ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، سر جارج، میں آپ کی بیگم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میری بیگم سے؟ مگر کس سلسلے میں؟ یوں سمجھ لے کہ میں اپنی تحقیقات کی شروعات آپ کے گھر سے ہی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد بولے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، چلیے۔ میں انسپیکٹر جیمز براڈ کو ساتھ لیا اور سر جارج کے ساتھ ان کی کوٹھی میں پہنچ گیا۔
وہ اس کے ساتھ دو باوردی پولیس کو سرجاج کے ہمراہ دیکھ کر ان کی بیگم بری طرح سے گھبرا گئی تھی، اور پولیس والوں کو دیکھ کر تو وہیں گھبراتا ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو۔ میں نے پہلی نظر میں بھانپ لیا کہ سرجاج کی نئی بیگم اچھے کردار کی مالک نہیں ہے۔ اس سے چند ایک سوالات کرنے کے بعد میں سرجاج سے باتیں کرنے لگا اور جیمز برانڈ بنگلے کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ پھر چند لمحے بعد جیمز نے ہماری باتوں کے درمیان مداخلت کرتے ہوئے کہا، سرجاج ساری باتیں بعد میں، پہلے آپ دونوں بچوں یعنی لیزا اور جونی کی تصویریں ہمیں دکھائیں۔ سرجاج اٹھ کر اوپری منزل کی طرف چلے گئے۔ چند لمحے بعد وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں دو تصویریں تھیں۔ دونوں تصویریں میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، ایک میں لیزا کی تصویریں ہیں اور دوسری میں جونی کی۔ میں نے البم ان کے ہاتھوں سے لے لی، پھر جیسے ہی میں نے ایک البم کھولی مجھے اندر سے ایک جھٹکا لگا۔ اس میں پہلے ہی لائن میں جس لڑکی یعنی کہ لیزا کی تصویریں تھی، میں صبح ہی اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج چکا تھا۔ پھر میرے خیال کے عین مطابق دوسری البم میں جونی کی تصویریں تھی، وہی نوجوان تھا جس کی لاش میں صبح کھیتوں میں دیکھ چکا تھا۔ یعنی صبح ملنے والی دونوں لاشیں جونی اور لیزا ہی کی تھی۔ دونوں بہن بھائی ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ سے ناراض ہو گئے تھے۔ میں نے چند تصویریں دیکھتے رہنے کے بعد نہایت ہی افسردہ لہجے میں کہا، سرجاج مجھے نہایت ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جونی اور مس لیزا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ سرجاج شدید حیرت سے بولے، انسپیکٹر صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیمز نہایت ہی خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آج صبح ہی ہمیں آس وقت سے تقریباً 2 فرلانگ پیچھے کھیتوں میں ان دونوں کی لاشیں ملی ہیں۔ شام تک آپ کو ان کی ڈیڈ باڈیز مل جائیں گی، میں اجازت چاہوں گا۔ سرجاج مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن میں خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا آیا۔ دن بدستور ویسے کی ویسے ہی تھی۔ میں نے جیپ کی اسٹیئرنگ سیٹ سنبھالی اور جیمز میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جیپ کوٹھی کے مین گیٹ سے نکالتے ہوئے میں نے جیمز کو مخاطب کیا، جیمز تمہارے خیال کے مطابق جونی اور لیزا کا قتل کس نے کیا اور ان کے قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ جیمز نے تقریر کرنے والے انداز میں کہا، یہ بات تو واضح ہے کہ دونوں بہن بھائی آنس بک میں جا رہے تھے، لیکن قاتل نے حملہ کر کے دونوں کو راستے میں ہی ختم کر دیا۔ لیکن مسٹر جان پیٹر جس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ مثلاً میں کس نتیجے پر پہنچ رہا ہوں؟ یہی کہ جونی اور لیزا کا قتل ان کی سوتیلی ماں نے کروایا ہے۔ میں نے چونک کر جیمز کی طرف دیکھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں اس بارے میں سوچ رہا ہوں؟ جیمز نے بڑے ہی معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر جان میں ایک طویل عرصے سے پولیس کی نوکری کر رہا ہوں اور سراغ رسانی میں بھی گہرا تجربہ رکھتا ہوں، اور میری ذاتی تحقیق اور تجربے یہ ہے کہ کوئی بھی مجرم جب جرم کرتا ہے تو جرم کرنے سے پہلے وہ نہایت سوچ سمجھ کر ایک منصوبہ بناتا ہے اور نہایت سوچ سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے۔ کسی بھی کیس کا اگر نہایت باریک بینی سے مشاہدہ کیا جائے تو بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ مجرم نے یہ جرم کیوں کیا اور اس جرم کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے، اور اگر موقع واردات کا بغور جائزہ لیا جائے تو کسی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجرم نے کس طرح کی منصوبہ بندی کر کے وہ جرم کیا۔ اس طرح مجرم کی ذہنیت اور اس کی مجرمانہ نفسیات کا بھی کسی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے۔ جیمز کسی بوڑھے فلسفی کی طرح ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا اور میں نہایت ہی غور سے اس کے دلائل سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح مجرموں کی اپنی اپنی نفسیات ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جرم کی ایک اپنی الگ نوعیت ہوتی ہے۔ پھر میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مسٹر جیمز تمہارا نام جیمز برالڈا ہے، اس لیے صرف جیمز برلاڈا ہی رہو، جیمز بانڈ بننے کی کوشش مت کرو، اور میں نے جو پوچھا تھا اس کا جواب دو۔ جیمز نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اسی طرف آ رہا تھا۔ تمہارے خیال کے مطابق جونی اور لیزا کا قتل ان کی سوتیلی ماں نے کرایا ہے، اور وہ بھی صرف مسٹر جارج کی دولت پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی بچوں والی رکاوٹ اس نے پہلے ہی مرحلے میں دور کر دی۔ رہ گیا سر جارج والا مسئلہ تو اسے پھر کسی بھی وقت رستے سے ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ یہ خیال ظاہر کرتا ہوں کہ پہلے ہی اس کا تجزیہ کر چکا ہوں۔ ہم پولیس اسٹیشن پہنچ گئے تھے، میں جیپ ایک طرف روک کر اپنے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ جیمز بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ میں نے بیٹھے ہی 2 کافی کے کپ طلب کر دیے۔ پھر جیمز سے مخاطب ہوا، ہاں تمہارا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ جیمز چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دوبارہ کہنے لگا، جب ہم سر جارج کے ساتھ ان کی کوٹھی میں پہنچے تھے تو ہمیں دیکھتے ہی مسز جارج ذرا گھبرا گئی تھی۔ میں نے انہیں نفسیاتی طور پر ٹریپ کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ عورت پیٹ کی بہت ہلکی ہے، وہ اتنی گری ہوئی خرکس نہیں ہو سکتی کہ کوئی سازش کر سکے۔ نمبر 2، وہ کسی نہایت ہی چھوٹے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔
وہ پہلے اپنی اوقات اور سوچ سے بڑی پوسٹ پر پہنچ گئی ہے اور اسے جتنا مل گیا ہے وہ اس کے تصورات سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے وہ اور زیادہ سوچ کا بھی نہیں سکتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے سجاد کے گھر آئے سے چند گھنٹے ہوئے تھے کہ جونی اور لیزا گھر چھوڑ کر چلے گئے اور ان چند گھنٹوں میں سجاد اس کے ساتھ رہے ہوں گے، لہٰذا وہ اتنی جلدی کرائے کے قاتل جونی اور لیزا کے پیچھے نہیں لگا سکتی۔ اسی وقت جم 2 کپ کافی کے لے کر اندر داخل ہوا، ایک کپ میں نے تھاما اور دوسرا جیمز نے، اور جم خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ جیمز ایک گھونٹ بھرتے ہوئے دوبارہ کہنے لگا، اور فرض کرو اگر جونی اور لیزا کے قتل کی سازش مسز جارج نے کی تھی تو بات وہیں آ جاتی ہے، منصوبہ پلان، یعنی وہ بہت سوچ سمجھ کر جونی اور لیزا کو اس طرح ختم کرواتی کہ ان کی موت ایک حادثاتی معلوم ہوتی، تاکہ پولیس تفتیش کرنے کی بجائے ان کی موت کو حادثاتی موت قرار دے کر فائل بند کر دیتی، نہ کہ ان کو مروا کر ان کی لاشیں کھیتوں میں پھنکواتی کہ پولیس تفتیش کرتی ہوئی اس کی گردن آ دبوچے۔ اور کیونکہ مجھے ایسا کوئی بھی نقطہ نہیں ملا جس سے ذرا بھی مسز جارج پر جائے کہ جونی اور لیزا کے قتل میں اس کی ذات ملوث ہے، اس لیے میں نے تمہارے خیال کی تردید کی تھی۔ جیمز کی دلیلیں تو واقعی ہی جاندار تھی، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ جیمز تقریباً آدھا گھنٹہ بیٹھنے کے بعد چلا گیا اور میں دوبارہ جونی اور لیزا کے قتل کے متعلق سوچنے لگا کہ آخر انہیں کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا، ان کا قاتل کون ہو سکتا ہے، لیکن میں شام تک کسی خاطر خواہ نتیجے تک نہ پہنچ سکا۔ پھر تقریباً شام کو 5 بجے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی اور ساتھ میں شیشے کی ایک ڈبیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق لڑکے کی موت پھیپھڑے پھٹنے کے باعث ہوئی تھی، اس کے پھیپھڑوں پر انتہائی زوردار ضرب لگائی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ چند ہی لمحوں میں ختم ہو گیا، جبکہ لڑکی کے بارے میں رپورٹ تھی کہ قاتل طاقت میں اس سے زیادہ طاقتور تھا۔ قاتل نے لڑکی کو پشت کے بل گرایا، پھر اس کے پیٹ پر سوار ہو کر پہلے اس کا گریبان پھاڑا، پھر اس کے سینے پر حملہ کر کے اس کا سینہ ادھیڑ کر رکھ دیا۔ لیکن ڈاکٹر یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ مجرم نے قتل کے لیے کون سا آلہ استعمال کیا۔ ساتھ میں واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ انسان کے جسم میں جتنا بھی گہرا گھاؤ لگے اتنا خون نہیں بہتا، اس کی پوری باڈی خون سے خالی ہو جائے، لیکن لڑکی کے رگوں میں خون موجود نہیں تھا، اور جس مین رگ کے ذریعے دل پورے جسم کو خون پمپ کرتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی جنگلی جانور نے اس رگ میں دانت گاڑ کر اسے بری طرح جھنجھوڑا ہو اور اسی رگ کے ذریعے پورے جسم کا خون نچوڑ لیا گیا ہو، جبکہ لڑکی کو حبس کا نشانہ بھی نہیں بنایا گیا تھا، اور لڑکی کی ڈیڈ باڈی پر سے کپڑوں اور جمے ہوئے خون میں سے عجیب و غریب قسم کے بال دستیاب ہوئے تھے جو اس وقت شیشے کی ڈبیا میں میرے سامنے ٹیبل پر موجود تھے۔ میں نے ڈبیا کھولتے ہوئے وہ ایک بال اٹھا کر دیکھا جس کی لمبائی 2.5 سے 3 انچ تک تھی۔ وہ بال انتہائی موٹا اور کھردرا تھا اور وہ کوئی انسانی بال ہرگز نہ تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا ان دونوں قتلوں کے پیچھے کسی درندے کا ہاتھ ہے؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لاشیں وارثوں کے حوالے کرنے کے بعد تقریباً 9 بجے رات کو میں گھر جانے ہی والا تھا کہ ٹیلی فون چیخ اٹھا۔ میں نے ریسیور اٹھایا اور پرسکون لہجے میں بولا، یس انسپیکٹر جارج سپیکنگ۔ دوسری طرف سے بولنے والا شاید نہایت ہی تکلیف میں تھا کیونکہ وہ بڑا ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، انسپیکٹر صاحب یہاں ریچز پولٹری فارم میں ایک لاش پڑی ہے، آپ فوراً یہاں پہنچے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک اور قتل؟ جیمز ڈیوٹی آف کر کے جا چکا تھا۔ میں نے چند سپاہیوں کو لیا اور فوراً ریچرڈ پولٹری فارم کی طرف روانہ ہو گیا۔ ریچرڈ پولٹری فارم بہت بڑا پولٹری فارم تھا اور السبق سے تقریباً 3 کلومیٹر آگے تھا۔ ویسے بھی ریچرڈ میکی بہت معروف شخصیت تھی، وہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، اس کی کئی ملز تھی اور اس کے پولٹری فارم میں قتل یہ بات ڈکی چھپی نہ رہتی۔ بہرحال کچھ دیر ہم پولٹری فارم کے اندر تھے۔ فارم میں صرف 3 ملازم تھے جن میں سے ایک کے سر میں شدید چوٹ آئی تھی، اس کا چہرہ خون سے تر تھا اور وہ بے ہوش پڑا تھا، جبکہ دوسرے کے کندھے کا جوڑ اکھڑ چکا تھا۔ وہ انتہائی تکلیف میں تھا لیکن تھا ہوش میں، اور میری ایک لاش پر نظر پڑی جس کی قمیض پٹی ہوئی تھی اور سینے میں گہرا گرا نظر آ رہا تھا۔ خون اس کے سینے پر جمع ہوا تھا اور کچھ زمین میں جذب ہو گیا تھا۔ آنکھیں خوف سے کھلی سی تھی۔ لاش بالکل اسی حالت میں تھی جو حالت لیزا کی لاش کی تھی۔ دونوں زخمیوں کو پہلے ہاسپٹل پہنچایا گیا، پھر میں نے ضروری کارروائی کے لیے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا۔ ان ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد میں ہاسپٹل پہنچا۔ جس شخص کا بازو ٹوٹا تھا اس کا نام جوزف تھا۔ میں اس سے ملا۔ اس نے جو تفصیلات بتائی وہ کچھ یوں تھی، انسپیکٹر صاحب پولٹری فارم میں صرف ہم 3 ملازم ہیں۔ آج کیونکہ سردی اور دھند کچھ زیادہ ہی تھے اس لیے ہم تینوں کو کوارٹر میں بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ پھر شاید کوئی آہٹ ہوئی لیکن ہم نے توجہ نہیں دی۔
لیکن شمون فوراً اٹھ کر باہر نکلا تھا۔ پھر ہم شمون کی ہلکی سی چیخ سن کر باہر دوڑے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایک انتہائی دردناک خوفناک سا درندہ چڑھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، لیکن بال اتنے تھے کہ وہ اپنے بالوں میں چھپ کر رہ گیا تھا، اور وہ شمون کے سینے پر منہ رکھے گھٹنوں کے بل اس پر جھکا ہوا تھا، اور شمون اس کے نیچے آہستہ آہستہ تڑپ رہا تھا۔ ہم لاٹھیاں سنبھالتے ہوئے للکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ ہم نے پیچھے سے اس پر حملہ کیا۔ اتنے جاندار تھے کہ اگر وہ کسی انسان پر لاٹھیاں پڑتی تو یقیناً ایسا کرتا کہ کبھی نہ اٹھتا، لیکن ہم حیران رہ گئے کہ لاٹھیاں اس کے جسم سے ٹکراتے ہی 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی، لیکن اسے کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے پلٹ کر ہماری طرف دیکھا تو ہم خوفزدہ ہو گئے۔ اس کا منہ اور ہاتھ شمون کے خون سے تر تھے۔ اس کے کھڑا ہونے سے پہلے ہی ہم اس پر سوار ہو گئے۔ اس نے ٹونی کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر دور پھینک دیا۔ ٹونی کا سر اتنی زور سے دیوار سے ٹکرایا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف ہٹایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی پکڑ شکنجے سے زیادہ سخت تھی، اور اس کی طاقت کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر صرف ایک طرف ہٹایا تھا، لیکن میرا بازو کندھے سے اکھڑ گیا۔ پھر جب وہ کھڑا ہوا، اس کی جسامت دیکھ کر میں بری طرح دہشت زدہ ہو گیا۔ اس کا قد کاٹ جنگلی گریلو کی سے بھی زیادہ تھا۔ فارم کی دیواریں 6 فٹ بلند ہیں، لیکن فرار ہوتے وقت اس نے دیوار کو چھوا تک نہیں، اور اچھل کر 6 فٹ اونچی دیوار پھلانگتا ہوا فارم سے فرار ہو گیا۔ میں بھی حیرت سے اس کا بیان سن رہا تھا۔ اس کے بیان سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے شہر میں کوئی بھوت وارت ہو گیا ہو۔ میں نے جوزف سے چند ایک سوال کیے، پھر ہاسپٹل سے باہر نکل آیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ دن میں سڑک پر لگی اسٹریٹ لائٹ جگنوں کی طرح مدھم نظر آ رہی تھی۔ جسم کے ننگے حصے سردی کی وجہ سے سن ہو رہے تھے۔ جیپ انتہائی سست رفتاری میں چل رہی تھی۔ میرا ارادہ سیدھا گھر جانے کا تھا۔ سڑک دور دور تک ویران تھی، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کے باوجود میں نے سپیڈ کم رکھی تھی۔ میں ہاسپٹل سے تقریباً 2-2.5 میل دور پہنچا ہوں گا کہ دائیں طرف کے کھیتوں سے ایک سایہ سے نکل کر یکایک جیپ کے آگے آ گیا۔ وہ شاید سڑک کراس کرنا چاہتا تھا، لیکن میری گاڑی سے ٹکرا گیا۔ میں نے فوراً بریک لگائے۔ پھر میں نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس بھوت نما انسان کو دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑا۔ اس کا قد کم از کم بھی 10 فٹ تھا، اور جسم پر کسی ریچھ سے بھی زیادہ بال ہوں گے۔ اس کے چہرے پر جیسے درشتی اور سختی کے نقوش سب تھے۔ اس کے سر کے بال اور بے ترتیبی سے بڑی ہوئی داڑھی نے اس کے چہرے کو اور بھی خوفناک بنا دیا تھا۔ وہ میری گاڑی سے ٹکرا کر گراتے ہوئے میری طرف بڑھا، اور میرا ہاتھ بے اختیار ہو کر ریوالور کی طرف بڑھ گیا۔ میں ابھی ریوالور نکال ہی نہیں پایا تھا کہ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر جیپ میں سے اٹھا کر سڑک پر پھینک کیا۔ پولیس میں بھرتی ہونے سے پہلے انتہائی مشکل مرحلے سے گزرا تھا، اور مجھے سکھایا گیا تھا کہ خوفناک سے خوفناک اور شدید ترین خطرات میں گھبرانے کی بجائے کسی طرح اپنے ذہن کو پرسکون رکھتے ہوئے اپنا ڈیفنس کیا جاتا ہے۔ اس وقت اس آدم خور بھوت نے مجھے اٹھا کر پھینکا۔ اس وقت میری خاطر دماغی اور میری پھرتی ہی مجھے بچا گئی، ورنہ جس انداز میں اس نے مجھے سڑک پر پھینکا تھا، لازم تھا کہ میری 6-7 ہڈیاں ٹوٹ جاتی۔ اس نے جیسے ہی مجھے اٹھا کر پھینکا، میں نے فضا میں ہی اپنے جسم کو رول کیا اور اپنے دونوں پاؤں سڑک پر جما دیے۔ جیسے ہی میں پلٹا، آدم خور بھوت نے اپنی کوہنی میرے سینے پر مارنی چاہی۔ میں فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن آدم خور بھوت کے بازو بھی اس کے جسم کے مطابق کافی طویل تھے۔ پیچھے ہٹنے کے باوجود مجھے احساس ہوا کہ اس کی کوہنی میرے سینے سے ٹکرا جائے گی۔ بے اختیار میرے دونوں ہاتھ سامنے کی جانب اٹھ گئے۔ اس کی کوہنی میرے دونوں ہتھیلیوں سے ٹکرائی۔ مجھے چوٹ تو لگی، بہرحال محسوس ہوا جیسے کسی بھینے نے مجھے ٹھکر ماری ہو۔ میں لڑکھڑا کر پیچھے پشت کے بل جا گرا۔ اس آدم خور نے جھکتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اکڑا کر میرے سینے میں پیوست کرنی چاہی۔ اس کی انگلیوں پر خون جمع ہوا تھا، لیکن میں فوراً کروٹ بدل کر سائیڈ پر ہو گیا۔ اس کی انگلیاں سڑک کو توڑتی ہوئی سڑک میں پیوست ہو گئی۔ اگر مجھے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو میرا سینہ پھٹا ہوا ہوتا، اور میرا خون اس آدم خور کی پیاس بجھانے کے کام آتا، اور اگلے دن انسپکٹر جان پیٹر مختلف اخبارات کی سرخیوں میں نظر آتا۔ میں اپنا بچاؤ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن شاید میری بات اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی، اور شاید وہ آدم خور بھوت بولنے کی بجائے صرف گرانا ہی جانتا تھا، کیونکہ وہ مسلسل گرا رہا تھا۔ بار بار ناکام ہونے کی وجہ سے اس پر عجیب سی وحشت طاری ہو رہی تھی۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس لمحے اس نے بھی اٹھتے ہوئے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں فوراً ایک سائیڈ پر ہو گیا، اور وہ سڑک کے کنارے لگے ہوئے درخت سے ٹکرا گیا۔ فضا میں چند جنگڑوں کے ساتھ اس کے گرانے کی آواز ابھر رہی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ 3 قتل کر چکا تھا، اور اب میرے قتل کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔
وہ جس درخت سے ٹکرایا تھا پلک جھپکنے کی دیر تھی اسے اس نے اکھاڑ دیا اور وہ درخت مجھ پر پھینک دیا۔ میرے خوابوں میں بھی نہیں تھا کہ وہ درخت اکھاڑ پر مجھ پر پھینک دے گا۔ میں نے فوراً ایک طرف چھلانگ لگا دی جس کے نتیجے میں تنے کے نیچے آنے سے تو بچ گیا، لیکن درخت کی شاخوں نے مجھے اپنے زور میں لے لیا۔ درخت سردی اور دھند کی وجہ سے پانی سے تر ہو رہا تھا۔ میرے کندھوں اور سر میں شدید چوٹیں آئی تھی، کندھوں پر سے وردی پھٹ گئی تھی، سر میں خون کی ایک موٹی دھار نکل کر میرے دائیں رخسار کو بھگوتی ہوئی میری گردن سے سینے تک پہنچ گئی اور کندھوں میں سے بھی خون رستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے کندھوں اور بازو پر سخت جلن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ وحشیانہ انداز میں میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس وقت ایک مسافر بس ہمارے قریب آ کر رکی۔ اس میں سے چند مسافر اور ڈرائیور وغیرہ اترے تو مجبوراً اس آدمخور بھوت کو فرار ہونا پڑا۔ ان کی آنکھیں خوفزدہ تھی اور وہ حیرت اور ستائش بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ یقیناً وہ مجھے اور اس طویل القامت آدمخور کو ایک دوسرے کے مقابل دیکھ چکے تھے۔ درخت گرنے کی وجہ سے سڑک بلاک ہو گئی تھی۔ میں خاموشی سے جیپ میں بیٹھ کر اپنے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ وہ مسافر وغیرہ مل کر سڑک پر گرے ہوئے درخت کو سائیڈ میں ہٹا رہے تھے۔